السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو ہی کیوں پریزیڈنٹ کے لیے چوز کیا ہے، کیوں محمود خان اچکزئی کو نومینیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اور محمود خان اچکزئی اب لیڈنگ پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اس کی دو وجوہات بھی ہیں اور دو وہ وجوہات بھی ہیں جو عمران خان نے بیسیکلی کچھ لوگوں کو یہ میسج دیا ہے، اور یہ میسج اتنا زیادہ سٹرونگ ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اب عمران خان کے سامنے ایک بہت بڑا سرنڈر ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور میں آپ کو پراپر کیلکولیشن کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ محمود خان اچکزئی کی پوزیشن اس وقت کیا ہے، آصف علی زرداری کی پوزیشن یہاں پر کیا ہے، اور وہ ڈبل گیم جو آصف زرداری نے نون لیگ کے ساتھ کی تھی، اب نون لیگ جو ہے وہی گیم آصف زرداری کے ساتھ کیسے کر رہی ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اور ہم آپ کے سامنے وہ باریک وارداتیں رکھتے ہیں، وہ ایسی سازشیں، وہ ایسے پروپیگنڈاز کو ایکسپوز کرتے ہیں جو آپ کا مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ محمود خان اچکزئی ایک نیشنلسٹ لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو قومی اسمبلی میں ایک سپیچ دی ہے، اور یقین کریں کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی سے وہ کام لیا ہے جس کا الزام بھی نہیں آیا، اور اپنا جو ایک سٹرونگ میسج ہے وہ کنوے کیا ہے۔ اور ایک جو کولڈ وار اس وقت چل رہی ہے، اور عمران خان کی الیکشن سے پہلے جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی، اور عمران خان یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو کنٹرول کیا جائے، اور براہ راست جو ہے وہ مذاکرات ہوں اگر ہوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ لیکن اب جو ہے یہ سرد جنگ یا کولڈ وار میں تبدیل ہو چکا ہے، اور عمران خان نے بڑے دو سٹرونگ میسج دیے ہیں پاورفل سرکلز کو، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت محمود خان اچکزئی کی کیا پوزیشن ہے، آصف زرداری کی کیا پوزیشن ہے، ٹوٹل کتنے ووٹ ہیں، اور یہاں پر کس کا پلڑا باری ہے، اور پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں اس میں اچانک بڑا اضافہ ہمیں کیسے دیکھنے کو ملا ہے۔ پاکستان کی چاروں جو اسمبلیز ہیں، صوبائی اسمبلیز، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے، اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور سینٹ، سب سے ووٹ پڑتا ہے صدر کے لیے، اور ٹوٹل جو ممبران کی تعداد ہے وہ ہے 1100۔ اچھا، اس میں کچھ وہ نہیں ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ 1100 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کیلکولیشن ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ قومی اسمبلی کا ایک ووٹ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، سینٹ کا ایک ووٹ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، باقی سب جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان کے جو ووٹ ہیں وہ 65 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، مطلب 65 ووٹ، یعنی کہ سب سے کم جس اسمبلی کے ممبر ہیں وہ ہے بلوچستان، اور اس کے ہیں 65۔ تو اب پنجاب کے اگر 341 ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا 65 کے اوپر، اور 5.51، یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے 5 بندے مل کر جب ایک سائٹ پہ ووٹ دیں گے تو وہ ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ دوسری طرف جو کے پی کے اسمبلی ہے اس کا 1 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے، اور سندھ کا 2.21% بنتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل جو ووٹ ہے وہ ہے 700 ووٹ جو اس وقت کاسٹ ہوں گے۔ اب یہ جو 700 ووٹس ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں کے پاس جو ووٹ ہیں ان کی تعداد ہے 320 ووٹ، اور باقی جو ووٹ ہیں وہ ہیں 380، مطلب 380 ووٹ باقی ہیں۔ اب تک کی کیلکولیشن کے مطابق آصف زرداری کے پاس 320 ووٹ ہیں۔
اب نون لیگ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ نے پیپلز پارٹی، چونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں اور اس میں کسی سیاسی جماعت کو وہ ایڈ نہیں کریں. نون لیگ چاہتی تھی وہ ایم کیو ایم کو بھی شامل کرے اور ایم کیو ایم کی جو شرائط تھیں وہ کچھ مطلب کہ اسٹرکٹ تھیں. اس میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی مدد چاہیے تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا. بس یہ کہا کہ ہمارا ووٹ آپ کا ووٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو حکومت میں شامل نہیں کریں، ہم مل بیٹھ کے ہی یہ حکومت بناتے ہیں. اسی لیے پیپلز پارٹی کا پھڈا ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہوا اور ایم کیو ایم کو جو آنکھیں دکھائیں نون لیگ نے وہ بھی بیسیکلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھیں، جو ہم نے گزشتہ ایک دو ویڈیوز میں اس کے اوپر بات کی تھی. مولانا کے ساتھ جو پھڈا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے، کیونکہ مولانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وفاق میں ایک منسٹری ملے اور 3 منسٹریز ان کو بلوچستان میں ملیں، اور مولانا یہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ بلوچستان میں حکومت بنائے. اور اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے پی پنجاب اور وفاق کو چھوڑ کر سندھ میں جا کر احتجاج کر رہے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ مولانا اصل میں آصف زرداری کو پریشرائز کر رہے تھے، کیونکہ ان کو بلوچستان میں پاور شیئرنگ میں جو بھی حصہ ہے وہ ملے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 3 منسٹریز ملیں، لیکن آصف زرداری نے اس کے اوپر اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہاں پر احتجاج بھی ہوئے. اب مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، مطلب اپنے ووٹ دیے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کہیں پر بھی ہمارے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی بھی کام نہیں کیا. تو اب ہم اپنے ووٹوں کے تو ذمہ دار ہیں. جتنے ووٹ شہباز شریف کو پڑے ہیں، مسلم لیگ نون نے جتنے ووٹ دیے ہیں اتنے ہی ووٹ آصف زرداری کو پڑیں گے، اور ہمارے سارے کارکن، ہمارے سارے جو ممبرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور آپ کو ووٹ بھی کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، مطلب اپنا پلہ جو ہے وہ چھڑا لیا ہے. اب محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کی جو سٹرینتھ ہے، کیونکہ وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر ہیں، مینگل صاحب، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، کیونکہ مولانا کی سیٹیں ہیں بلوچستان میں اور وہ جو سیٹیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ ایک ووٹ ایک کنسیڈر ہوگا. اور آصف زرداری کے لیے پرابلم یہ کریٹ ہوئی کہ 10 جو پارلیمنٹ کی سینٹ کی جو نشستیں خالی ہوئی ہیں اس نے بھی آصف زرداری کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. پی ٹی آئی اور خود محمود خان اچکزئی اور دیگر یہ جو تقریباً کوئی 12 سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، یہ سب ملا کر ان کے جو ووٹ ہیں یہ بنتے ہیں 380 ووٹ اور ان کے 320 ووٹ بنتے ہیں. اگر میں ورڈ یوز کروں، اگر یہاں پر کوئی واٹس ایپ میسج نہیں آتا اور چیزوں کو شفل نہیں کیا جاتا، ایم کیو ایم کو کوئی فون نہیں چلا جاتا، یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں مولانا کو کسی طریقے سے ٹریپ نہیں کر لیا جاتا، کیونکہ مولانا کے پاس محمود خان اچکزئی گئے تھے اور مولانا اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ وہ اچکزئی کو ووٹ دیں گے. اے این پی بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ تقریباً 60 ووٹوں کی فرق ہے. تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ آصف زرداری نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکیں گے، یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ اس فرق کو کور کر لیں گے، یا شاید وہ ایگری ہو جائیں کچھ سیاسی جماعتوں کو اس بات کے اوپر قائل کرنے کے اوپر کہ آپ مجھے ووٹ بے شک نہ کریں لیکن آپ پھر کسی کو ووٹ نہ کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں کچھ ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں کیا. تو یہ سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں محمود خان اچکزئی کے پاس 380 ہیں اور ان کے پاس 320 ہیں. اگر ان میں سے کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پریشر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو فارم 47 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی اور یہ مولانا فضل الرحمان اور کچھ جماعتوں کے علاوہ لائک ایم کیو ایم. تو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کو تو وہیں کرنا ہے جہاں پہ سے فون آئے گا. تو اگر یہ نہیں ہوتا، اگر ورڈ یوز کروں اگین، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی ہیں
وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے، لیکن عمران خان نے جو میسج کنوے کرنا تھا محمود خان اچکزئی کو نامینیٹ کر کے، وہ میسج پہنچ چکا ہے اور وہ اپنا اثر بھی اب دکھا رہا ہے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 15 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اب ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رکھی ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے وہ اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ 1 بائی 1 جس طریقے سے اس ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا آپ کو ادھر کریں گے. نجم سیٹھی نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، اور بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اسی فارمولے کے اوپر بات کی تھی. میں نے بھی ایک پہلی ویڈیو میں کی تھی، آج میں نے اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ بھی مکمل جو ہے وہ اوپینین اپنی کمنٹ باکس میں لکھیے گا. اللہ حافظ.